الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معدن الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورۃ البقرہ شیفہ کی 128 نمبر آیا شیفہ سے آگے۔ تو ملاحظہ کیجئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہماری تربیت فرمانے والے، اے ہمیں بتدریج اوج کمال تک لے کے جانے والے، اے ہمارے پرورش فرمانے والے، ربنا وابعث فیہم، مبعوث فرمانا فیہم ان کے اندر کہ جن کا ذکر جن سے پچھلی آیہ بارکہ میں ہو چکا ہے، رسولاً شاندار رسول، لام کے اوپر دو زبر نکرہ کی علامت ہے، اس کا معنی شاندار ہوگا، یعنی ایسی ذات بابرکات کہ جب لفظ رسول کہا جائے تو وہی یاد آ جائیں۔ الرسول یہ معرفہ ہے کسی خاص رسول کے لیے، رسولاً یہ نکرہ ہے جو عموم پر دلیل دیتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی ذات بابرکات کہ جب رسول کہا جائے تو وہی ذات بابرکات مراد دی جائے، یعنی بہت شاندار رسول۔ منہم، وہ ہو انہی میں سے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت بھی سکھا کے جائے، وَيُزَكِّيهِمْ، نگاہ کرم سے ان کو پاکیزہ بھی فرما دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ پچھلی آیہ بارکہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی اس ارفع اعلیٰ دعا کا تذکرہ ہے، جس میں آپ نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی۔ جب پروردگار عالم جل وعلا کے حکم کے تحت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حرم کعبہ کی تعمیر کی، جس طرح خالق کائنات خود ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، محبوب مکرم ان لمحات مقدسہ کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، دیواریں بنا رہے تھے، اور انہوں نے کیا عرض کیا، ربنا، اے ہمارے پروردگار پالنے والے، تقبل منا، ہماری جانب سے اس عمل خیر کو قبول فرما لے۔ جس طرح قبل ازیں آپ سن چکے ہیں، یہی کمال عبودیت ہے کہ بندہ کوئی بھی عمل کر کے اپنے رب کے حضور قبولیت کی امید رکھے اور دعا کرے۔ حرم کعبہ بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم پر۔ حضرت سیدنا جبریل امین معاون تھے، یوں کہیے جس طرح آج ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، بتاتا ہے یہ دیوار کتنی لمبی ہوگی، کتنی چوڑی ہوگی، کتنی اونچی ہوگی، یہ جبریل امین عرض کر رہے تھے اللہ کے حکم کے تحت۔ اسماعیل ذبیح اللہ معاون تھے، جس طرح مزدور ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام معمار تھے، یہ دونوں بھی اللہ کے نبی ہیں، فرشتہ ان کا معاون ہے، ان کا خادم ہے، حکم رب کائنات کا ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود عرض کرتے مولا اس عمل کو تو قبول کر لینا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، یہی حق عبودیت ہے کہ بندہ اپنی بندگی کا، عاجزی کا اقرار کرے اور اپنی عبادت کو اپنے رب کی رضا کے لیے خالص کر لیں اور امید یہ رکھے کہ میرا رب اس کو قبول بھی فرما لے گا۔ اور انہوں نے دعا مانگی تھی، اے رب کریم، اس پہ شک نہیں، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، مولا تعالیٰ ہمیں بھی اپنے حضور سر جھکانے والا بنائے رکھنا، تیرے ہر حکم پر ہم اپنا سر تسلیم خم کرنے والے بن جائیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، مولا تعالیٰ اور ہماری اولاد کون کون بنانے والے تھے؟ ابراہیم اور اسماعیل،
ہماری اولاد سے مراد کیا ہوگا؟ وہ اولاد ابراہیم و اسماعیل کی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے لخت جگر حضرت اسحاق ہیں، پھر مدین اور مدائن وغیرہ بھی ہیں۔ لیکن آپ نے جو دعا مانگی تو دونوں نے دعا مانگی تھی کہ مولا ہماری اولاد سے مسلمان پیدا فرمانا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ اور رب کریم نے ابراہیم و اسماعیل کی اولاد سے میرے کریم آقا رسول رحمت کی بے سے تشریفہ فرمائی، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ گویا یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ مانگی گئی دعا میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت کے لیے ہے۔ کو آپ نے عرض کیا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، مولا ہمیں حج کے طریقے سکھا دے۔ رب کائنات نے جبریل کو بھیج کر حج کے سارے طریقے بتا دیے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما۔ إِنَّكَ أَنْتَ التواب الرحیم، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا بہت ہی مہربان ہے۔ اب دعا مانگی، سبحان اللہ، ہم پر احسان کیا۔ دعا یہ مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا وہ جو میں نے مسلمان کہا ہے کہ ہماری اولاد سے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، مولا وہ امت پیدا فرما جو تیرے حضور سر جھکانے والی ہو، جو مسلمان امت ہو۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان ابراہیم نے رکھا ہے۔ اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے عرض کیا مولا تعالیٰ وہ جو مسلمان ہوں گے ان میں رسول مبعوث فرمانا، منہم، مولا تعالیٰ انہی میں سے، یعنی ہماری اولاد سے ہو اور انہی میں سے ہو۔ تو رب کائنات جل وعلا نے خطہ عرب میں بنو ہاشم میں ابراہیم و اسماعیل کی اولاد میں ہمارے نبی کی ولادت باسعادت کر دی۔ گویا میرے نبی جو فرماتے تھے کہ میں ابراہیم و اسماعیل کی دعا ہوں، اپنی ماں کا خواب ہوں۔ حضرت ارباد میں ساریہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مبارکہ مروی ہے کہ کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، یا میں نبی تھا آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، یا پھر ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ میں اللہ کے حضور خاتم النبیین تھا، میں ابراہیم و اسماعیل کی دعا ہوں، میں اپنی ماں کا خواب ہوں، جنہوں نے دیکھا کہ جب میری ولادت باسعادت ہوئی تو ان کے بدن انور سے ایک نور نکلا کہ جس کی ضیاء پاشیوں سے ملک شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ میری ماں نے اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے ملک شام کے محلات کو ملاحظہ فرما لیا تھا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ان میں رسول مبعوث فرما، وہ کیسا شاندار رسول، یتلو علیہم آیاتی کا، جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمانے والا ہو۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے سبحان اللہ امت مسلمہ کے سامنے قرآن کریم کو تلاوت فرمایا، اس کا انداز تلاوت میرے نبی نے سکھا دیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ صرف تلاوت ہی نہ کریں بلکہ کتاب اور حکمت، حکمت گھوڑے کے منہ میں دی گئی لوہے کی اس شے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ لگام بندھی ہوئی ہوتی ہے، جو گھوڑے کو سیدھا رکھتی ہے۔ اس لیے حکمت کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی شے کو اس کی اصل اور صحیح ترین جگہ پہ رکھنے کا نام حکمت ہے، یعنی جس کو ہم اردو میں لفظ دانائی سے تعبیر کرتے ہیں کہ جو چیز جہاں رکھنے کے لائق اور قابل ہو اس کو وہاں ہی رکھا جائے، سرے منہ آگے پیچھے نہ کیا جائے، بالکل اس کو درست رکھا جائے، یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ میرا اللہ حکیم ہے، اس سے جس طرح آپ دیکھیے اپنی ذات کو دیکھیے، میرے اللہ رب العزت جل وعلا نے ہمارے جیسے کان بنا دیے، ان میں ترمیم کر کے دیکھیں، کانوں کو لمبا کر کے دیکھیں، انسان کو حسن باقی رہے گا۔ ناک کو چھوٹا کر دیں، حسن باقی رہے گا، اس کو لمبا کر دیں، حسن باقی نہیں رہے گا۔ پیشانی کو آگے نکال دیں، حسن باقی نہیں رہے گا۔ آنکھیں 3 بنا دیں، حسن باقی نہیں رہے گا۔ جو میرے رب نے بنایا بے مثال بنایا، یہ اس کی حکمت کی دلیل ہے۔ جو چیز جہاں مناسب تھی وہیں رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا وہ نبی ان کو کتاب اور حکمت، وہ دانائی کی ساری باتیں، وہ فہم و شعور کی ساری معراجیں ان کو عطا فرما کے جائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرایا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، ضرور پڑھے لکھے تھے، پڑھنا لکھنا تو سیکھا تھا، مگر زندگی اونٹ چراتے ہوئے گزری تھی۔ میرے کریم آقا کی نگاہ کرم نے
ان کو ایسا رہنما بنا دیا کہ آج تک آپ کے بنائے ہوئے اصولوں پہ عمل کیا جاتا ہے۔ کافر بھی عمر لا کے نام سے حضرت فاروق اعظم کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ سچ ہے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس سے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے کریم آقا نے علم و حکمت کے موتی اپنے غلاموں کو عطا فرمائے۔ تو رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے یہ بھی دعا مانگی تھی، وَيُزَكِّيهِمْ، مولا تعالیٰ ان کو پاکیزہ بھی فرما دے۔ حق یہی ہے، پاکیزگی میرے نبی کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے۔ ایک کافر جو پلید ہے، نجاست حقیقی ہے کافر کے اندر، دنیا بھر کے سمندروں کے پانی سے اس کو غسل دے دیں وہ پاک نہیں ہوگا، لیکن جب میرے نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے گا تو اسی وقت پاک ہو جائے گا، مسلمان ہوتے ہی پاک ہو جائے گا۔ جب تو وہ کافر ہے پاک نہیں ہوگا۔ گویا پاکیزگی ملتی ہے تو میرے نبی کے صدقہ سے ملتی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، انہوں نے عرض کیا تھا مولا تعالیٰ انک انت العزیز الحکیم، یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ تو عزیز بھی ہے، غالب بھی ہے، حکیم بھی ہے، یعنی ہر شے کو اس کی اصلی اگر رکھتے ہے، جو جس لائق ہوتا ہے اس کو تو عطا فرما دیتا ہے۔ تو مولا تعالیٰ اس امت میں اپنا رسول مبعوث فرمانا، سبحان اللہ و بحمدہ، ہم اس کا احسان کچھ اس انداز سے ادا کرتے ہیں۔ میرے نبی کے حکم کے مطابق ہم ہر نماز میں جب نماز کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے ہمارے نبی کی دعا مانگی تھی۔ ہمیں یہ نعمت جو ملی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقہ سے ملی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیاری پیاری دعا مانگی تھی۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَمَن يَرْغَبُ، اور وہ کون ہے کہ جو روگردانی کرے گا، انکار کرے گا، عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، یعنی وہ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے سے انکار کرے گا، اللہ سوائے اس کے کہ من صافیہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا، یعنی جس نے اپنے نفس کو احمق بنایا نا، صرف وہ ہے جو ابراہیم کی ملت کا انکار کرے گا، وگرنہ کوئی بھی ابراہیم کی ملت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس قدر عرف و اعلیٰ یہ دین متین ہے، یہ ملت، یہ اصول، یہ قانون، یہ ضوابط اتنے عرف و اعلیٰ ہیں کہ کوئی بھی عقل والا جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم کی دولت عطا فرمائی ہے، ملت ابراہیمی کا انکار نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، ان کی اولاد سے میرے نبی کی ولادت ہے۔ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق، ان کی اولاد سارے نبی ہیں۔ ان کے بعد آنے والے سارے انبیاء، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں جن کا لقب اسرائیل ہے، اس وقت سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی حضرت سیدنا اسحاق یعقوب کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل سے میرے نبی پیدا ہوئے۔ گویا حضرت ابراہیم اپنے بعد آنے والے سارے نبیوں کے باپ ہیں، ابو الانبیاء ہیں، اور سارے نبیوں نے ان کی ملت پر عمل کیا ہے، حتیٰ کہ میرے کریم آقا گو کہ سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، اس کے باوجود میرے نبی نے بھی ملت ابراہیمی پر ہی عمل کیا ہے، یعنی ملت وہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ جس پر عمل کیا گیا۔ یاد رکھیے حج کے اکثر جو اعمال ہیں وہ سنت ابراہیم و اسماعیل و حاجرہ ہیں، اکثر اعمال یہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سیدنا اسماعیل کی سنت ہے، سیدہ حاجرہ کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ جو بال کٹواتے ہیں، ناخن رکھتے ہیں، چہرے یعنی مونچھیں وغیرہ کٹواتے ہیں، غیر ضروری بال اترواتے ہیں، یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم کی سنت ہیں۔ اس سے پہلے یہ عمل ایسے نہیں کیا جاتا تھا۔ یعنی ہم بہت سارے عمل، آپ جانتے ہیں قربانی بھی اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت پہ کی جاتی ہے،
ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ کی جاتی ہے۔ یہ مہمانداری، حضرت ابراہیم وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے اپنے مہمانوں کو پراٹھے کھلائے تھے، یعنی آپ مہمان نواز بہت زیادہ تھے۔ یہ سنتیں ساری ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ میرے نبی سے سوال کیا گیا تھا، اللہ تحیۃ الصلاۃ صلی اللہ تعالیٰ بھی دائما ابدا، میرے کریم آقا سے سوال کیا گیا تھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا کا جواب تھا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یعنی ہم سنت ابراہیم کو اپناتے ہیں، ملت ابراہیم کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو ملت ابراہیم کا انکار کرے گا سوائے اس کے کہ جس سے اپنے آپ کو جاہل احمق بنا دیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، بے شک ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا، نبیوں کا باپ بنا دیا، عزت و عظمت والا بنا دیا، ان کے بعد آنے والے ہر نبی نے ان کی ملت پر عمل کیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، بے شک ہم نے مصطفیٰ بنا دیا، چن لیا، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ آخرت میں بھی ہمارے نیکوکار بندوں میں شامل ہیں، یعنی ان کے دونوں جہان ہی اعلیٰ ہیں، یہ دنیا بھی اعلیٰ ہے، اگلا جہان بھی اعلیٰ ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا ربی ذوالجلال کے محبوب حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج آپ کی زیارت کی تھی، آپ کو دیکھا تھا، مسجد اقصیٰ میں بھی دیکھا تھا، اور بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ کی ریش انور سفید تھی۔ سب سے پہلے علماء فرماتے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ نے پانی وغیرہ میں اپنے رخ زیبا کو دیکھا تو آپ کو اپنی ریش مقدسہ میں کچھ سفید بال نظر آئے، تو آپ نے کیا مولا یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اے ابراہیم یہ تیرا نور ہے، تو آپ نے کیا مولا تعالیٰ پھر اس نور میں اضافہ فرما دے، تو آپ کی ریش بارکہ سفید ہو گئی۔ اور میرے کریم آقا نے جو بیت المعمور میں ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی، ملاقات کی، میں نے زیارت سے یہ کہا آخر جو بھی ہیں اگرچہ مرتبہ میرے نبی کا زیادہ ہے مگر باپ ہے نا، ابراہیم میرے نبی کے باپ ہیں، اس لیے میں نے کہا میرے نبی نے ان کی زیارت کی، وگرنہ میرے نبی کا درجہ جو ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میرے کریم آقا نے جبریل امین سے پوچھا تھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ آپ کے والد باپ یعنی آپ کے جو جد امجد ہیں ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے جو آپ کے ساتھ بڑا پیار کر رہے تھے، جس طرح کو گود میں بیٹھا ہے، کسی نے بازو تھام رکھے ہیں، کوئی پیار کر رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا تھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ نابالغ بچے جو فوت ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں بھی وہ اعلیٰ ہیں اور آخرت میں بھی وہ اعلیٰ ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ ہم ان کی ملت کے پیروکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمارا حشر ان نیک لوگوں کے ساتھ فرمائے جن کے لیے فرماتا ہے لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والوں پر احسان کیا کہ رسول رحمت کو مبعوث فرمایا اور ان نیکوکاروں کے لیے فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا ہے، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وہ بڑے ہی پیارے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا ساتھی بنائے، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔